جب انسان کو شیطان ہر وقت گمراہ کرنے کے چکر میں رہتا ہے، ہر وقت اس کو اللہ تعالیٰ سے ہٹانا چاہتا ہے، عزیز ساتھیو، کبھی کبھی ہم دل کی گہرائیوں میں ایک جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہم دل کے اندر یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل میں ایک آواز اٹھتی ہے کہ تو گناہگار ہے، تو نہایت برا انسان ہے، تو نے اتنے غلط کام کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اور اگر کبھی نماز کا خیال دل میں آتا ہے تو یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ تیرا تو نماز میں دل ہی نہیں لگتا، تو نماز پڑھ کے کیا کرے گا۔ اسی طرح جب گناہوں سے توبہ کرنے کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا خیال دل میں آتا ہے تو انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ابھی بہت زندگی باقی ہے، ہم آگے چل کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے۔ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا، یہ جو آواز دل کی گہرائیوں میں پیدا ہوتی ہے، جو ہمارے دل کو چیرنے والی ہوتی ہے، کیا یہ آواز ہماری خود کی آواز ہوتی ہے، ہمارے دل کے اندر سے خود سے نکلتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان مردود کا شر ہے، شیطان مردود کا وسوسہ ہے جو انسان کے دل کے اندر وہ ڈالتا ہے۔ وہی شیطان مردود کہ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اور انکار کی جب وجہ اس سے پوچھی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ دریافت کیا تھا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، پھر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے اپنی برتری کا اظہار کیا تھا، اپنے کبر کا اظہار کیا تھا، اپنی بڑائی کا اس نے اظہار کیا تھا، اور اللہ رب العزت سے اس موقع پر اس نے مہلت مانگی تھی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے تو میں تیرے ان سب بندوں کو بہکا کر چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے خاص بندے ہیں، جو میرے مخلص بندے ہیں، جنہوں نے اپنا تعلق مجھ سے استوار کیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو میرے لیے مخلص کر لیا ہے، ان پر تیرا کوئی بھی اثر چلنے والا نہیں ہے۔ تو اس موقع پر جب انسان کے دل کے اندر یہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس کام کے لیے کیا رہنمائی کی ہے؟ تو ہمیں قرآن مجید ہی سے اس کی تعلیم ملتی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایسے موقع پر ایک دعا کرنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے شیطان مردود کے شر سے۔ یہ جب انسان الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ انسان کی دل کی فریاد ہوتی ہے، اس کے اندر سے چیخ نکلتی ہے، ایک پکار اس کے اندر سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے انسان کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، اور شیطان کے وسوسوں سے انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
من الشیطان الرجیم کہ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو، جب تم قرآن کی تلاوت کرنا چاہو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔ جب انسان کو شیطان ہر وقت گمراہ کرنے کے چکر میں رہتا ہے، ہر وقت اس کو اللہ تعالیٰ سے ہٹانا چاہتا ہے، تو جب انسان کو وہ دیکھتا ہے کہ یہ قرآن مجید سے قریب ہونے والا ہے، وہ قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے، یہ ہدی للمتقین ہے کہ متقی لوگوں کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے، اور جس کے بارے میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی کج کوئی ٹیڑھ موجود نہیں ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، تو صرف یہ ظاہری الفاظ نہیں ہوتے بلکہ بندے کی طرف سے انتہائی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، اور پھر ایک روحانی جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ بندہ اللہ رب العزت سے یہ عرض کرتا ہے کہ میں ناتواں ہوں، میں کمزور ہوں، شیطان مجھے بہکانا چاہتا ہے، مجھے تیرے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، وہ مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو مجھے اپنی آغوش میں لے لے، تو میری رہنمائی فرما، تو مجھے شیطان کے راستے سے بچا۔ تو ایک انسان کو حصار حاصل ہوتا ہے، ایک قلعہ میسر آتا ہے، اور انسان ایک قلعے میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر انسان شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ عزیز ساتھیو، شیطان کا جو شر ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کس طریقے سے اپنے شر کو پیدا کرتا ہے اور کس طریقے سے وسوسے ڈالتا ہے، وہ کس طریقے سے ہمارے قریب آتا ہے، اور جیسے ہی وہ قریب آتا ہے اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہونے لگتا ہے۔ وہ انسان کے پاس آتا ہے، وہ کبھی کبھی بہت خوبصورت شکل میں آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید، یہ اللہ کا جو کلام ہے اسے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم اسے سمجھ کر پڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہدی للناس ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ہے، یعنی ہم نے نصیحت کے لیے قرآن مجید کو بہت ہی زیادہ آسان کر دیا ہے۔ اور کبھی وہ اس طریقے سے وسوسے ڈالتا ہے، جب انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہ نماز جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا انسان کو شرف حاصل ہوتا ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الصلاۃ معراج المومنین کہا ہے کہ نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ تو انسان کو شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہارا تو نماز کے اندر دل نہیں لگتا، تم نماز پڑھو گے بھی تو تمہیں کیا حاصل ہوگا۔ اور جب کبھی انسان توبہ کرنا چاہتا ہے، گناہوں سے باز آنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس طریقے سے بہکاتا ہے کہ تمہارے تو گناہ بہت زیادہ ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ کیسے معاف کر دے گا۔ یا کبھی یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی تو تمہاری پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی نوجوانی کا زمانہ ہے، یہ کھیل کود کا زمانہ ہے، یہ عیش و عشرت کا زمانہ ہے، یہ گزار لو، جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جانا تو پھر توبہ کر لینا۔ تو اس طریقے سے شیطان ہر سمت سے، جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے حملہ کروں گا، تو وہ مختلف سمتوں سے، مختلف طریقوں سے انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اور
اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. مگر جب انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو وہ اس شیطانی جو وساوس ہیں، اس کے جو وسوسے ہیں، وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. آپ تصور کریں کہ آپ کسی جنگل کے اندر موجود ہیں، بہت سے درندے یا کوئی درندہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، جو آپ کے پیچھے دوڑا چلا آ رہا ہے، وہ آپ کو شکار بنانا چاہتا ہے. تو آپ اس موقع پر کہیں پر آپ کو ایک قلعہ نظر آتا ہے اور اس درندے سے بچنے کے لیے آپ اس قلعے کا سہارا لیتے ہیں. آپ اس قلعے میں بند ہو جاتے ہیں، اس قلعے کے حصار میں آ جاتے ہیں. تو گویا کہ انسان کے اوپر جو جنگل کے اندر درندہ حملہ آور ہو رہا تھا وہ دراصل شیطان ہے، جو اس کا پیچھا کر رہا تھا وہ شیطان ہے. اور وہ قلعہ جس میں انسان بند ہو جاتا ہے، جس میں انسان اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے. اور جب انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے تو شیطانی وسوسے وہاں پر ناکام ہو جاتے ہیں اور شیطان پھر انسان کے اوپر کامیاب نہیں ہوتا. دل سے اعوذ باللہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اسے بھی ہمیں سمجھنا ہوگا. آپ کہیں بھی ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، چاہے آپ انسانوں کی بھیڑ میں ہوں یا آپ کہیں تنہا ہوں، اور جب بھی کوئی ایسا خیال آپ کے دل میں آئے جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو ہٹانے والا ہو، شیطان سے آپ کا تعلق جوڑنے والا ہو، اس موقع پر یہ تصور کریں، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کریں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں ناتواں ہوں، شیطان بہت طاقتور ہے، مگر تیری طاقت کے سامنے اس کی قوت کچھ بھی نہیں ہے. تو مجھے اپنی آغوش میں لے لے، تو مجھے شیطان سے میری حفاظت فرما. اور پھر دل ہی دل میں انسان جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو وہ دراصل اللہ کے حصار میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں مختلف موقعوں کے لیے ہمیں سکھائی ہیں. یہاں تک کہ جب انسان بیت الخلاء میں جائے تو اس وقت بھی شیطان سے پناہ مانگنے کی، شیطان سے بچنے کی ہمیں دعا سکھائی گئی ہے. جب انسان اپنے بیوی سے تعلق پیدا کرنا چاہے، اس موقع پر بھی جو اس سے اولاد اس کو میسر آئے، اس کو شیطان سے بچانے کے لیے، اس کی شیطان سے حفاظت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے. تو مختلف موقع آپ زندگی کے دیکھیں، کوئی موقع ایسا نہیں ہے جہاں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا نہ سکھائی ہو. اور جہاں جس موقع کے لیے اگر آپ کو کوئی بھی دعا یاد نہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ دعائیں یاد کرتے رہیں، ہر موقع کے لیے دعا یاد ہو. لیکن اگر آپ کو دعا یاد نہ ہو تو جو بھی آپ اچھا کام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کا آغاز کریں. جب آپ کسی کام کے کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں گے تو شیطانی وسوسے، شیطانی حملے سے آپ کی حفاظت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی خاموش تائید اور نصرت آپ کے ساتھ ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.